بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہودی محققین نے انکشاف کرتے ہوئے دنیا بھر کو آگاہ کیا ہے کہ یاجوج ماجوج اسرائیل کے ایک علاقے سے نکلیں گے، جس کے بعد اسرائیلی قوم اس کی تیاریاں کرنے لگی۔ کیا واقعی اسرائیل نے یاجوج ماجوج کی دیوار ڈھونڈ لی ہے؟ آج ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے خروج کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج دراصل کون ہیں اور ان کا ذکر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں کس طرح سے آیا ہے۔ تو یاجوج ماجوج کا ذکر الہامی کتابوں میں اس طرح سے آتا ہے کہ یہ ایک خونخوار اور آدم خور مخلوق تھی، جس کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک آہنی دیوار تعمیر کر کے تمام انسانی آبادی سے دوسری جانب قید کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ الکہف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ اس قرآنی آیت کے حوالے سے مفسرین اور محققین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سفر کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے، جو آرمینیا اور آذربائیجان کے نزدیک واقع ہے، تو وہاں دو پہاڑوں کے بیچ سے ایک ایسی قوم نکلا کرتی تھی جو کھیت کھلیان تباہ کر دیتی، وہاں رہنے والے ترکوں کو بے دردی سے قتل کرتی اور ان میں سے زندہ بچ جانے والوں کو اپنا غلام بنا لیتی۔ وہاں کے باشندوں نے اس عذاب سے بچنے کے لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ کسی طرح سے ان کی جان اس درندہ صفت مخلوق سے بچا لیں۔ تو بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس خونخوار مخلوق اور انسانی آبادی کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے جسے وہ کسی بھی صورت عبور نہ کر سکیں۔ دوستو، یہ وحشی لوگ یاجوج ماجوج ہی تھے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ یوں بھی آتا ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین علیہ السلام، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے جو مجھے اقتدار عطا فرمایا ہے میرے لیے وہی کافی ہے، تم سب لوگ ہاتھ اور پاؤں سے کام لیتے ہوئے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر سکوں۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کر دیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو دہکاؤ۔ جب وہ انگارے کی طرح سرخ ہو گئے تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ یہ دیوار اتنی مضبوط بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اسے پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس دیوار کی لمبائی 50 میل اور اونچائی 290 فٹ ہے، جبکہ چوڑائی 10 فٹ تھی۔ کچھ مورخین دیوار چین کو یاجوج ماجوج کی دیوار قرار دیتے ہیں، مگر یہ بالکل بھی درست نہیں، کیونکہ دیوار چین مشرق کی جانب واقع ہے اور یہ دیوار سیمنٹ اور اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے، جسے منگولوں نے کئی مرتبہ عبور بھی کیا ہے، جبکہ یاجوج ماجوج کی دیوار شمال کی جانب ہے، جو فقط اللہ کے حکم سے ہی گر سکتی ہے۔ دوستو، کچھ محققین کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جن دو پہاڑوں کے درمیان سفر کیا وہ کوسین ماؤنٹینز ہیں، جو دو سمندروں یعنی بحیرہ اسود اور کیپسیپین نامی سمندر کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلند ترین پہاڑ ہے جن کے درمیان وہ واحد راستہ ہے جہاں سے گزرا جا سکتا ہے، مگر یہ راستہ اب مکمل طور پر برف سے ڈھک چکا ہے۔ اس کے اندر لوہا اور تانبا بھی موجود ہے، اور محققین کہتے ہیں کہ یہی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں کن الفاظ میں ہوا۔ احادیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج کو فتنہ قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ قرب قیامت میں برباد ہوں گے، ان کی تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسی وہ پہلے تھی۔
تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھی۔ ان کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے تک یاجوج ماجوج مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ انہوں نے ہر جگہ خوب قتل و غارت کی، حتیٰ کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ قرب قیامت وہ دیوار گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بے دھیانی میں انشاءاللہ بولیں گے اور انہی الفاظ کی برکت سے دیوار گر جائے گی، مگر وہ حق کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ دیوار گرنے کے بعد وہ شور مچاتے ہوئے انسانی آبادیوں میں داخل ہو جائیں گے اور بدترین فساد برپا کریں گے۔ وہ بستیوں کو اجاڑ دیں گے اور ہر جگہ اپنا شر پھیلا دیں گے۔ جب ان کا وحشی گروہ جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کی ایک حدیث شریف کے مطابق وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب کوئی دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو یہی سمجھے گا کہ یہاں تو جیسے کبھی پانی ہوتا ہی نہیں تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ تبریہ جھیل اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ حال ہی میں چند یہودی سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یاجوج ماجوج اسرائیل سے نکلیں گے۔ ان کے مطابق وہ کسی پہاڑ یا دیوار کے پیچھے قید نہیں، بلکہ زیر زمین موجود ہیں، اور ایک دن اچانک اسرائیل کی ایک پہاڑی علاقے سے نمودار ہوں گے اور دنیا بھر میں پھیل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج خروج کے بعد جھیل تبریہ سے قتل و غارت کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے جائیں گے کہ زمین پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ وہ سب کو اپنی اطاعت کرنے کا حکم جاری کریں گے۔ وہ بدبخت یہ اعلان بھی کریں گے کہ زمین پر حکومت قائم کرنے کے بعد اب وہ آسمانوں پر اپنی حکومت قائم کریں گے، اور یہ کہہ کر آسمان کی طرف ایک تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ وہ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی طرف محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان ظالموں کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا فرما جو ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے، جس پر اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول فرما لے گا، اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا ہوگا جو ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ دنیا کے گوشت خور جانور اور پرندے ان کے گوشت کو کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زمین کو ان کی نحوست سے پاک کر دے گا۔ دوستو، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور پھر خروج دجال کے بعد ہوگا، جبکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت جھیل تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ مغربی دنیا جو خود کو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ بھی مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے یاجوج ماجوج کو بیان کرتی آئی ہے۔ جب فرانس کے نپولین نے بہت سے ملک فتح کیے تو مغرب کے عیسائی راہبوں نے فرانسیسیوں کو یاجوج ماجوج کہا۔ اسی طرح جب منگولوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی تو اس وقت کے راہبوں اور پادریوں نے انہیں یاجوج ماجوج سے تشبیہ دی۔ اسی طرح آج بھی کچھ عیسائی پادری چین کو یاجوج ماجوج سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب ان کے اندازے ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوں گے اور ان کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ یقیناً اللہ کی تدابیر کے سامنے کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔